یونیورسٹی آف ناروال کی طرف سے آن لائن کلاسز کے لیے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ آج ہمارے جو لیکچر ہیں جو برصغیر پاک و ہند میں پہلی تعلیمی پالیسی، برطانوی نظام حکومت کی پہلی تعلیمی پالیسی کا جو آغاز ہوا اس کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے۔ آغاز کرنے والے جو تھے ان کا نام چارلس گرانٹ ان کو کہتے ہیں۔ تو انہوں نے 1813 کی جو پہلی تعلیمی پالیسی تھی برطانوی نظام حکومت کی، یہ اس کے بانی تھے۔ اس کے تعارف کے طور پر ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ایسٹ انڈیا کمپنی میں یہ ملازم تھے، اور ان کا جو رجحان تھا وہ عیسائی مشنری کے طور پر بھی یہ مشہور تھے، یعنی عیسائیت کی تبلیغ کرنے کا ان کو بہت شوق تھا۔ اور یہ دوران ملازمت انہوں نے دیکھا، یہاں کے حالات دیکھے، تو انہوں کا جذبہ یہ تھا بھئی یہاں کے لوگوں کو بڑا سنہری موقع ہے کہ عیسائیت کی تبلیغ کرنے کا، ان کو اپنے مذہب کے ہمنوا بنانے کا ان کا ایک مشن تھا، ایک جذبہ تھا۔ اس کے لیے انہوں نے برطانوی، کیونکہ برصغیر پاک و ہند میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی جتنا بھی ان کو اجازت ملتی تھی وہ برطانوی پارلیمنٹ کے ذریعے دی جاتی تھی۔ تو چارلس گرانٹ نے کیا کیا کہ برطانوی پارلیمنٹ میں خط لکھا، ان کو بتایا کہ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ جہالت کا یہ مرقع اور مجموعہ ہے، یعنی پست حالت انہوں نے شو کی کہ یہاں کے لوگوں کی ذہنی حالت بہت پست ہے، وہ جاہل ان کو کہا۔ اور یہ بڑا سنہری موقع ہے برطانوی پارلیمنٹ کے لیے کہ یہاں کے لوگوں کو وہ عیسائیت کی تبلیغ شروع کر دے تاکہ یہاں کے لوگ تعلیمی، اور اس کے لیے وہ تعلیمی سرگرمیاں شروع کرے۔ تعلیمی سرگرمیوں کا اصل مقصد کیا ہوگا کہ یہاں کے لوگوں کو عیسائی بنانا ہوگا، اور انہوں نے پورا زور لگایا کہ وہاں کے برطانوی پارلیمنٹ کو قائل کرنے میں کہ وہ اس کا سلسلہ شروع کر دیں۔ تو یہ چارلس گرانٹ کا یہ تعارف ہے، بعد میں یہ کامیابی ہوئے۔ ان کی جو تعلیمی پالیسی ہے وہ برصغیر میں برطانوی تعلیمی پالیسی کی ابتدا ہے، اور یہ ایک سنگ میل رکھا گیا جو 1813 سے، اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 1813 سے 1947 تک جو انگریزوں کی جو برصغیر پاک و ہند میں پالیسیاں ہوئیں اس کا بنیاد چارلس گرانٹ نے رکھی۔ اس طرح ہم چارلس گرانٹ کو برصغیر میں برطانوی تعلیمی پالیسیوں کے بانی کے طور پر بھی یاد کرتے ہیں۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو کہ ایک انہوں نے برصغیر پہ قبضہ کیا، اور یہاں انہوں نے سیاسی فتوحات کے ساتھ یہ انہوں نے ایک مشن بنایا کہ یہاں کے لوگوں کا بڑا سنہری موقع ہے، یہاں فوجی غلبہ بہت عرصے تک نہیں رکھ سکتے، ان لوگوں کو ہم جسمانی طور پر غلام نہیں بنا سکتے، تو اس کا انہوں نے کیا کیا جائے۔ انہوں نے یہ سوچا کہ ہاں اگر ہم ذہنی غلام بنا لیں ان لوگوں کو تو جسمانی قبضے سے زیادہ ذہنی قبضہ ضروری ہے، اور یہ ہمارے غلام رہیں گے ذہنی طور پر اور ہمارے مقاصد کے لیے کام کریں گے۔ اس کے لیے ایسٹ انڈیا کمپنی کی تعلیمی پالیسی کے یہ اہم نکات ہیں۔ نمبر 1، اس میں انہوں نے کہا کہ یہاں مغربی علوم اور جو مشنری ادارے ہیں جو کہ عیسائیت کی تبلیغ کر رہے ہیں اور وہ مغربی علوم و فنون کی ترویج کر رہے ہیں، اور اس کی بالواسطہ یا بلا واسطہ مدد کی جائے، ڈائریکٹلی مدد کی جائے یا انڈائریکٹلی مدد کی جائے، یہ ان کا مین پوائنٹس تھا۔ اس کے لیے یہاں انہوں نے اپنے لوگوں کو سپورٹ بھی کیا، وہاں تعلیمی ادارے کھولے، اور جو عیسائی پادری تھے عیسائیت کے ان کو انہوں نے سپورٹ کیا۔ دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ مغربی علوم کو جب ہم اس کی اشاعت کر رہے ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ یہاں کے لوگوں کا دل جیتنے کے لیے کہ ہمیں ضرورت ہے، ابھی ہماری سٹارٹنگ ہے قبضہ برصغیر میں، تو 1813 کی بات ہے، ابھی ہمارا پورے برصغیر پر قبضہ نہیں ہوا، تو ہمیں مشرقی علوم کی تعلیم بھی دینی چاہیے تاکہ یہاں کے لوگ جو ہے نا وہ اس بارے میں ہو جائے بھی یہ مشرقی علوم کے حوالے سے کچھ بات نہیں کر رہے۔ تو تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ مشرقی تعلیم کے انہوں نے ادارے چلنے دیے جو چل رہے تھے، ان کی انہوں نے معاونت بھی کی، اداروں کی انہوں نے حمایت بھی کی، خاص طور پہ جو مدرسے تھے مذہبی تعلیم کے لیے، اور یہ مسلمانوں کی مذہبی تعلیم کے مدرسے تھے،
اور ہندوؤں کی جو مذہبی تعلیم تھی جیسے سنسکرت اور عربی، یہ عربی تعلیم تھی مسلمانوں کے لیے، سنسکرت یہ ہندوؤں کی مذہبی تعلیم کے لیے. تو یہ پاٹھ شالے جو تھے، اس کو پاٹھ شالے کہتے ہیں. جیسے مسلمانوں کی نظام تعلیم ہے مسجد میں وہ مدرسے ہیں یا مکتب ہے، اسی طرح جو مندر کے ساتھ جو تھے وہ پاٹھ شالے تھے. تو انہوں نے اس کی اجازت جاری رکھی، بلکہ ان کی معاونت بھی کی تاکہ یہ لوگ ان کے ساتھ تعاون کرے پورا پورا. پھر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جو ان کے علماء حضرات تھے اور پنڈت لوگ تھے ان کو انہوں نے عزت و احترام دیا، ان کو بڑے بڑے خطابات دیے، انعامات بھی دیے، تاکہ یہ لوگ جو ہے برطانوی حکومت کی، ایسٹ انڈیا کمپنی کی پالیسی کی حمایت کریں. اس کے ساتھ انہوں نے کیا کیا کہ جو اس میں بڑے لوگ تھے مسلمانوں میں سے، ہندوؤں میں سے، انہوں نے بڑے بڑے لوگوں کو، ان کے بچوں کو یورپ بھی بھیجا اعلیٰ تعلیم کے لیے تاکہ وہ اس کی پالیسی کی حمایت کریں. پھر انہوں نے کہا کہ ایسے ادارے ہم قائم کریں جو کمپنی کو اس کی نئی ضروریات کے لیے فائدہ دے دیں، پروڈکٹیو ہوں، اور ایسے افراد ان اداروں میں بنے کہ جو کمپنی کو فائدہ پہنچائیں، کمپنی کے لیے کام آئیں. اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں جی کہ برطانوی نظام تعلیم کی جو پہلی تعلیمی پالیسی کی جو ہم بات کرتے ہیں، جس کی بنیاد 40 گرانٹ نے رکھی. 40 گرانٹ کا تعارف مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، آپ کو یاد ہے 40 گرانٹ کے کون تھا بتائیں؟ ہاں جی اویس بتائیں بھی 40 گرانٹ کون تھا؟ اچھا آپ نے صحیح بتایا کہ 40 گرانٹ جو تھا ایسٹ انڈیا کمپنی کا یہ ملازم تھا، اور اس نے پہلی تعلیمی پالیسی کی بنیاد کب رکھی؟ مبشر بتاؤ بھائی، سوچ کے بتاؤ، شاباش. 1813. بہت اچھا. یہ اس کا مطلب ہے ابھی آپ ماشاءاللہ اس کو دھیان سے اس کو سن رہے ہیں میری بات کو. چارٹر ایکٹ جو تھا 1813 کی جو پالیسی تھی، برطانوی نظام حکومت کی پہلی پالیسی، اس کے بانی 40 گرانٹ تھے، اس کے میں یہ 40 گرانٹ اس کے بانی تھے، اور یہ ایک سنگ میل ہے جتنی بھی آنے والی پالیسیاں 1947 تک، اس کی ایک بنیاد ہے. اور اس کے مین پوائنٹ 4 اس کے مین پوائنٹ ہیں کہ نمبر 1 یہ ہے کہ ہندوستانیوں کی تعلیم کے لیے 1 لاکھ روپیہ خرچ کر دیے جائے. وہ 1 لاکھ روپے کی رقم زیادہ نہیں تھی، لیکن اس وقت کے دور میں اتنے پیسے تھے. پھر انہوں نے کہا کہ مغربی علوم کی اشاعت کی جائے اور مشرقی علوم کا احیاء کہتے ہیں کہ دوبارہ زندہ کرنا کی چیز کو، کہ جو چیز ختم ہو چکی ہے اس کو دوبارہ کیا جائے. پھر انہوں نے یہ ان کا مین تھا کہ تعلیم کا اولین مقصد کیا ہوگا؟ عیسائیت کی تبلیغ ہوگا. پھر انہوں نے چوتھے پوائنٹ میں کہ انگریزی زبان کا ہر حال میں فروغ کیا جائے گا. تو یوں چارٹر ایکٹ کے جو 2 نمایاں چیزیں تھیں، ایک یہ کہ عیسائیت کی تبلیغ کرنا، اور دوسرا کیا مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ انگریزی زبان کا فروغ ہے. تو آج کے لیے ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں چارٹر ایکٹ کے ہندوستانی نظام تعلیم پر کیا اثرات پڑے، اس کا ہم اگلے لیکچر میں جائزہ لیں گے. اللہ حافظ.